السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، شادی کا استخارہ کیسے کریں؟ یعنی ہم یہ کیسے پتہ لگائیں کہ جس لڑکی سے ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں اس لڑکی سے نکاح کرنا ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے؟ وہ لڑکی ہمارے ساتھ خوش رہے گی یا نہیں رہے گی، یا ہم اس لڑکی کے ساتھ خوش رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ اس نکاح کے اندر خیر اور بھلائی ہے یا نہیں ہے؟ اس لڑکی کے ساتھ میرا نبھاؤ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ زندگی بھر ایک ساتھ ہم مل کر رہ سکیں گے یا نہیں رہ سکیں گے؟ اس طرح کی ساری باتیں پتہ کرنے کے لیے ایک استخارے کا عمل کیا جاتا ہے، کیونکہ استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العزت سے خیر طلب کرنا، بھلائی طلب کرنا، اچھائی طلب کرنا۔ کیونکہ انسان استخارہ کرنے کے بعد جب کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس کام کے اندر کامیابی ملتی ہے، اس کام میں اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور اس کام میں برکت ہوتی ہے، وہ کام ضرور مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی مشکل کام پیش آئے، سفر کا معاملہ ہے، شادی کا معاملہ ہے، رشتے کا معاملہ ہے، یا گھر بنانے کا معاملہ ہے، کوئی بھی بڑا کام ہے، یا تجارت کا ہی ہے، دکان کھولنی ہے، کوئی بزنس شروع کرنا ہے، کوئی بھی کام ہے، آپ پہلے استخارہ کر لیں۔ استخارہ جب کر لیں گے اس کے بعد آپ اس کام کو شروع کریں گے تو پھر انشاءاللہ وہ کام صحیح اور سلامتی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچے گا، اور اس کام کے اندر خوب خیر ہوگی، بھلائی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اچھا، استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ تو شادی کا استخارہ اس طرح سے کریں گے کہ جب آپ فرض نماز سے فارغ ہو جائیں، یاد رکھیں کہ استخارہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، بہتر اور افضل ہے کہ جب آپ عشاء سے فارغ ہو جائیں، یعنی عشاء کی نماز سے، اور سونے کی تیاری کرنے لگیں تو سونے سے پہلے یہ استخارے کا عمل کریں۔ اور طریقہ یہ ہے کہ آپ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں، اور استخارے کی نیت سے، استخارے کی نماز کی نیت اس طرح سے کریں گے، توجہ کے ساتھ آپ سنیں۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الاستخارہ، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ آپ اس طرح سے نیت کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں استخارے کی نیت سے، ہے نا، کہ میں استخارے کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور نماز پڑھتے ہوئے جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں، شادی کے لیے، بزنس کے لیے، سفر کے لیے، جس کام کے لیے بھی آپ کر رہے ہیں اس کام کو ذہن میں رکھیں۔ آپ نماز پڑھیں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ مکمل یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ مسنون کلمات پڑھیں، یہ مسنون کلمات پڑھیں۔ ان مسنون کلمات میں ایک جگہ لفظ آئے گا ھذا الامر، ھذا الامر 2 جگہ آئے گا ان مسنون کلمات میں، اس دعا کے اندر جو میں ابھی اسکرین پر آپ کو دکھاؤں گا۔ اس جگہ پر جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں اس کام کا تصور کریں، یعنی اس کام کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں، اپنے ذہن اس جگہ پر لگائیں، اور یہ کلمات آپ پڑھیں۔ اور پڑھنے کے بعد باوضو قبلہ رخ ہو کر کروٹ لے کر داہنی کروٹ پر آپ سو جائیں، ہے نا۔ جب آپ سو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ خواب کے اندر بھی آپ کو معلوم ہو سکتا ہے، کچھ چیزیں دکھائی دے سکتی ہیں، اور اسی طرح جب آپ صبح کو اٹھیں گے تو آپ کا دل جس بات کی گواہی دے، یعنی وہ بات آپ کے دل میں پختہ ہو جائے گی، پکی ہو جائے گی، اور آپ کا دل یہ فیصلہ کر دے گا کہ یہ بات میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی کرو، یہ کام اچھا ہے، بہتر رہے گا ہر اعتبار سے، تو پھر آپ قدم بڑھائیں بسم اللہ پڑھ کر۔ اور اگر آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی نقصان ہوگا، گھاٹا ہوگا یا خسارے کا سبب بنے گا، تو پھر آپ پیچھے ہٹ جائیں، اس کام کو چھوڑ دیں۔ اور دل کی یہ کیفیت اگر ایک دن میں ظاہر نہ ہو تو اگلے دن پھر یہی عمل کریں، تیسرے دن یہی عمل کریں، 3 دن کے بعد بھی آپ کو اگر فیصلہ کرنا دشوار ہو تو پھر آپ اس عمل کو مزید بڑھائیں، لگاتار 7 دن تک کریں۔ انشاءاللہ 7 دن میں ہر حال میں آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی۔ ویسے تو استخارہ کرنے کا کوئی وقت اور مدت متعین نہیں ہے، اگر اس میں بھی آپ کو شک اور تردد ہو تو آپ اس عمل کو مزید آگے بڑھا سکتے ہیں جب تک آپ کا دل فیصلہ نہ کرنے لگے۔
جب آپ مطمئن ہو جائیں اس کے بعد آپ اسی بات پر عمل کریں جو آپ کا دل کہہ رہا ہے۔ استخارے کی دعا کیا ہے میں اسکرین پر دکھا رہا ہوں، آپ اس دعا کو یاد کر لیں، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ میں اس دعا کو پڑھوں گا بھی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو مطلب مفہوم کے ساتھ آپ کو بتلاؤں گا، تاکہ آپ جان سکیں کہ اس دعا کے اندر کیا کیا کلمات ہیں، اس دعا کے اندر کس طرح کی باتیں ہیں اور کیسی کیسی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے، کہ اگر آپ کو کہیں کلمات یاد نہ ہو تو کم از کم آپ ذہنی طور پر اپنے الفاظ میں وہ دعا کر سکیں ان چیزوں کی۔ تو وہ کلمات یہ ہیں جو میں اسکرین پر دکھا رہا ہوں، دیکھیے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر، یہ ہے هذا الامر، اس جگہ پر اس کام کا تصور کریں گے، یعنی ذہن میں وہ بات لے کر آئیں گے جس کام کے لیے ہم یہ استخارہ کر رہے ہیں۔ ان هذا الامر، مثال کے طور پر اگر شادی کے لیے استخارہ کر رہے ہیں تو یہاں کہیں گے ان هذا النکاح، اور اگر سفر کے لیے کر رہے ہیں ان هذا السفر، یا تجارت کے لیے ان هذا التجارہ، اس طرح کے الفاظ ہم کہیں گے اور اپنے ذہن میں اس کام کو لے کر آئیں گے۔ خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ اس دعا کا مطلب اور مفہوم یہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے صدقے خیر چاہتا ہوں اور تیری قدرت اور تیرے فضل عظیم سے طاقت اور توانائی چاہتا ہوں، اس لیے کہ تو قادر ہے اور مجھے قدرت نہیں، تو جاننے والا ہے اور مجھے علم نہیں، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ آپ علام الغیوب ہیں، اگر تیرے علم میں یہ کام دین اور دنیا کے لحاظ سے میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر فرما، مجھ پر آسان کر دے اور میرے لیے مبارک کر دیجئے، اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے حق میں دین اور دنیا اور انجام کے لحاظ سے بہتر نہیں ہے، میرے لیے برا ہے، تو اس کام کو مجھ سے دور رکھ اور مجھے اس سے باز رکھ، اور میرے لیے بہتری مقدر فرما جہاں بھی ہو، اور پھر اس پر مجھے مطمئن کر دے اور راضی کر دے۔ تو یہ دعا اور اس کا مطلب و مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ اس دعا کو مکمل یکسوئی دل جمعی کے ساتھ پڑھیں اور پھر کروٹ لے کر آپ سو جائیں باوضو، انشاءاللہ آپ کا دل صبح کو ضرور فیصلہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں وہ بات پیدا کر دے گا کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے، جیسا آپ کو فیصلہ لگے دل کا اس اعتبار سے آپ قدم اٹھائیں۔ اور کبھی کبھی خواب کے اندر بھی نشاندہی کر دی جاتی ہے کہ جن چیزوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، جیسے کہ بہت سارے علماء کرام نے لکھا ہے، اگر خواب کے اندر سفیدی دکھائی دے یا اسی طرح سے ہرا بھرا کھیت، سبز رنگ یا اس طرح کوئی چیز دکھائی دے، وائٹ چیز اور سبز رنگ دکھائی دے، ہریالی دکھائی دے، تو یہ اچھی علامت ہوتی ہیں، اچھی نشانی ہوتی ہے، اور اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں وہ کام اچھا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی وائٹ چیز دکھائی دی، پہاڑ، دریا یا اسی طرح سے کوئی خوبصورت اچھی وائٹ چیز دکھائی دی تو یہ اچھی علامت ہے، یا ہریالی دکھائی دی، سبز رنگ کا پہاڑ یا گنبد خضرا یا اسی طرح سے سبز رنگ کی کوئی بھی چیز اس طرح کی دکھائی دی، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں وہ بہتر ہے، آپ کر لیجئے۔ اور اگر آپ کو سرخی دکھائی دے رہی ہے، یعنی لال رنگ یا لال رنگ کی کوئی چیز یا اسی طرح سے سیاہی، کالا پن دکھائی دے رہا ہے، تو پھر یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں، جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، یہ کام آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، آپ نہ کریں۔ تو یہ علامات ہیں، بہت سارے حضرات نے یہ لکھی ہیں کتابوں کے اندر،
اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، استخارہ ایک ایسا عمل ہے، اس کو ضرور کرنا چاہیے، چاہے کام بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود استخارہ فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو کوئی بھی کام ہمارے سامنے آئے، ہم فوراً استخارے کا عمل کریں، سکون اور اطمینان کے ساتھ ہم اس کام کو کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کام کے اندر خیر اور بھلائی ہوگی۔ استخارے کے بعد آپ کوئی عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر کامیابی ملے گی اور آپ کو رسوائیوں کا اور ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے اور اس کام کو کرنا آسان فرمائے۔